السلام علیکم خواتین و حضرات. ورچوئل یونیورسٹی کے تواسط سے یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا تیسرا لیکچر ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ ہم نے جہاں بہت ساری باتیں کی وہاں پہ ہم نے سنگل انٹری اور ڈبل انٹری کی بھی بات کی. ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ کیش پہ کاروبار ہوتا ہے اور ادھار پہ بھی کاروبار ہوتا ہے. اور اسی حوالے سے پھر ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیا جیب میں جو دن کے آخر میں کیش بچ جاتا ہے وہ پروفٹ منافع ہے یا نہیں ہے. آج ہم انہی تین بیسک ایشوز جو ہیں، کیونکہ یہ بیسک ایشوز جو ہیں یہی بنیاد ہے تمام اکاؤنٹنگ کی، انہی کو لے کے آگے چلیں گے اور ان کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری تھاٹس ان موضوعات کے بارے میں بالکل کلیئر ہو جائیں. تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ جی کیش اکاؤنٹنگ اور اکروول اکاؤنٹنگ کی یا اکروول کی. کیش جو آپ نے کسی چیز کو خریدنے کے لیے یا کسی چیز کو بیچ کے جو کیش آپ نے حاصل کیا وہ کیش آ گیا آپ کے پاس. وہاں پہ لینے کی بات کسی ڈیٹ ان فیوچر، کسی آئندہ وقت میں اس کی کوئی بات نہیں رہتی، نہ کسی کو آپ نے کسی آئندہ وقت میں کوئی پیسہ دینا ہے یا کسی سے لینا ہے. تو کیش آپ کے پاس آ گیا. 100 روپے کی چیز آپ نے کیش پہ خریدی، وہ آپ نے 125 روپے کی بیچی اور 125 آپ کے پاس آ گیا. 100 روپے آپ نے جس کو دینے تھے وہ آپ نے اس کو دے دیے اور 25 روپے آپ کے پاس فی الوقت بچ گئے. میں نے اس 25 روپے کو منافع کا نام نہیں دیا، میں نے کہا آپ کے پاس فی الوقت بچ گئے. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ جو پیسہ آیا آپ کے پاس اس چیز کو جو کہ آپ بیچ رہے ہیں اس کو خریدنے پہ جو کاسٹ آئی اور جس قیمت پہ آپ نے اس کو بیچا اس سے جو وصولی ہوئی، ان دونوں کا فرق سے ایک بچت ہے. ابھی منافع نہیں ہوا. اور منافع کیوں نہیں ہوا؟ منافع اس لیے نہیں ہوا کہ آپ کو، جیسا کہ میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے اخراجات ہیں. مثلا دکان کا کرایہ ہے، بجلی کا خرچہ ہے، جو کہ آپ شاید اس دن میں ادا نہ کر رہے ہوں. وہ تمام اخراجات جو ہیں وہ آپ نے ابھی ادا کرنے ہیں اور اس دن کا کرایہ جس دن کے یہ آپ نے ٹرانزیکشن کی اس دن کا جو دکان کا کرایہ ہے، اس دن بجلی کا جو خرچ ہے، اس دن ملازم کی جو تنخواہ ہے، اس دن صفائی کرنے والے کی جو تنخواہ ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ آپ نے تو 100 روپے سے وہ چیز شاید 2 3 4 روز پہلے، ہفتہ پہلے خریدی ہوگی. تو وہ جو آپ نے پیسے ادا کر دیے تھے اس پیسے کی بھی کچھ کاسٹ ہے، کچھ قیمت ہے جو کہ ابھی آپ نے واپس کرنی ہے یا اپنے آپ ہی کو چاہے واپس کرنی ہے لیکن کرنی ضرور ہے. کیوں کہ میں نے جیسے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ کوئی بھی پیسہ چاہے وہ اپنا پیسہ ہو وہ مفت نہیں ہوتا، اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے. تو ابھی صرف میرے پاس اس چیز کو خرید کے اور بیچ کے ایک بچت آئی. اس بچت کے اگینسٹ ابھی میں نے اور ایکسپنسز جو ہیں، اخراجات جو ہیں وہ ابھی آف سیٹ کرنے ہیں، اس میں سے سبٹریکٹ کرنے ہیں، ان میں سے نکالنے ہیں، ان میں سے ادا کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد جا کر کے میں منافع پہ آؤں گا. تو یہ تو ہوئی بات کیش کی. اب اسی صورت کو لے لیتے ہیں کہ آپ نے وہ ایک چیز جو ہے ایک 100 روپے کی خریدی. آپ نے خریدنے والے سے یہ کہا
کہ بھائی میں آپ کو اس کی ادائیگی جو ہے وہ آج سے 2 ہفتے بعد کروں گا. ادھار پہ آپ نے مال خرید لیا. جب آپ نے ادھار پہ مال خرید لیا، پیمنٹ تو نہ کی اس کی، تو یہ مال آیا کہاں سے، کیسے آ گیا آپ کے پاس؟ کیا اس کا کوئی حساب اور وہ قیمت اس چیز کی جو کہ ادا ابھی کرنی ہے اس کی کہیں آپ نے لکھت پڑھت کی، ریکارڈ رکھا؟ وہ رکھنا ضروری. اور کیش اکاؤنٹنگ میں تو ہم وہ ایک شیٹ رکھتے ہیں کہ جی اس میں یہ کیش جو ہے پے ہوا، یہ کیش ریسیو ہوا، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. ہاں، یہ مجھ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب ہم صرف اتنا کام نہیں کرتے، ہم تو ذرا اس سے آگے بھی جاتے ہیں اور ہم ایک اور کتاب بھی رکھتے ہیں، اور اس کتاب کا نام ہوتا ہے ادھار کھاتا، پیبلز رجسٹر. تو یہ پیبلز رجسٹر جو ہے یہ بھی رکھا جاتا ہے، لیکن جو بچت ہم کر رہے ہیں، جو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی شام میں ہمارے پاس پیسے بچ گئے، وہ تو اسی رجسٹر سے جو کیش کھاتا ہے، کیش رجسٹر ہے. سو اب بات یہ تھی کہ جی جو چیز میں نے ادھار پہ خریدی، فرض کیجئے کہ وہ میں نے اسی روز، جس روز میں نے ادھار پہ خریدی اسی روز میں نے اس کو بیچ دیا، کیش میرے پاس آ گیا. لیکن چونکہ میں نے 15 دن کا ادھار کیا ہوا تھا، اس مال کو بیچنے والے کے ساتھ اس کو میں نے اسی روز پیمنٹ نہیں کی. اور میں کیوں کروں؟ میرے پاس تو ابھی 14 دن موجود ہے کہ میں اس پیسے کو، اس آمدن کو جو کہ مجھے ہوئی، اس کو میں استعمال کر سکوں. ٹھیک ہے، فائن. تو کیش ریسیٹ جو ہے وہ تو میری آج ہو گئی، اس کے اگینسٹ جو ادائیگی تھی وہ آج کے کیش رجسٹر میں نہیں آئی. لہذا اب ہم کیا کریں؟ تو یہ مسئلہ جو ہے کہ جی ایک طرف کیش میں آپ کی بزنس ہو رہی ہے، دوسری طرف آپ کے ادھار چل رہا ہے. یہ چیز جو ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ کے ساتھ چلتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے آپ نے مال خریدا اور ادھر بیچ دیا، کچھ ٹائم لگتا ہے. تو کیش اکاؤنٹنگ اور اکروول اکاؤنٹنگ، پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جی اکروول اکاؤنٹنگ میں گو آپ کے پاس مال آ گیا، لیکن اس کی ادائیگی کی ریکارڈنگ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی کتاب، کسی کھاتے، کسی رجسٹر، کسی ڈائری میں ہونا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کو یہ پتا چل سکے کہ یہ جو پیسہ آپ ان چیزوں کو بیچ کے حاصل کر رہے ہیں روز کی بیسس پہ، وہ تمام تر چیزیں جو ہیں یا تمام تر پیسہ جو ہے وہ پیسہ اس کو کس طریقے سے آپ نے آئندہ کچھ روز میں صرف کرنا ہے. اور یہاں پہ پھر مجھے وہی یاد آتا ہے دادی اماں نانی اماں کی پوٹلیوں والی بات جو میں نے پہلے لیکچر میں آپ سے کہی تھی کہ جناب یہ جو میرے پاس پیسہ آیا، اس میں سے میں نے بھائی سپلائر نمبر 1 کو پیسہ دینا ہے، سپلائر نمبر 2 کو پیسہ دینا ہے، سپلائر نمبر 3 کو دینا ہے، اور کسی اور کو دینا ہے پیسہ، اور میں نے بجلی کا بل ادا کرنا ہے، اور میں نے اپنی دکان کا کرایہ ادا کرنا، اور میں نے اپنے دکان کے ملازم کی تنخواہ بھی دینی ہے، اور میں نے دکان کے صفائی کرنے والے کی تنخواہ بھی دینی ہے، اور میں نے مزید مال بھی خریدنا ہے اسی پیسے سے. تو یہ تمام پوٹلیاں جو ہے وہ بن گئیں، اور ان تمام پوٹلیوں میں وہی پیسہ ہے جو کہ مجھے کیش میں ریسیو ہوا یا وصول ہوا. سو کیش اکاؤنٹنگ بھی چلے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف وہ اخراجات جو کہ میں کیش میں ہاتھ کے ہاتھ ادا کر رہا ہوں، وہ بلکہ وہ اخراجات بھی
جو کہ میں نے ابھی کیش میں ادا نہیں کیے لیکن کسی فیوچر ڈیٹ پہ کرنے ہیں، لیکن جو خرچہ ہے آج کے دن کا. اب یہ کچھ عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ جی وہ خرچہ جو ہے وہ تو ہم نے 15 دن کے بعد دینا، اور ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی خرچہ آج کا ہے. تو یہ کیا، یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ اس کنفیوژن کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہے پچھلی مرتبہ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی بجلی کی، بجلی کے استعمال کی. ہم بجلی استعمال کر رہے ہیں، ہر روز کرتے ہیں. اس بجلی کو استعمال کرنے کا بل جو ہے وہ 30 دن کے بعد آتا ہے. کوشچن یہ تھا، سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا یہ بل جو ہے یا یہ خرچہ جو ہے یہ آج کے دن کا ہے یا آج سے 30 دن کے بعد کا، جس دن پیسے اس بل کی ادائیگی ہوگی. تو ہم نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ نہیں صاحب، ہر روز کا بجلی کا خرچ ہے، ہر روز کا بجلی کا خرچ ہے. 30ویں دن کا نہیں ہے کہ جس دن پیمنٹ ہو رہی ہے، وہ تو صرف پیمنٹ ہو رہی ہے. خرچہ تو آج کا ہے. ملازم تو 30 دن آ رہا ہے اور اس کی روز کی ایک اجرت ہے، ایک تنخواہ ہے، لیکن ہم اس کو ادا کرتے ہیں 30 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد. تو آج کے خرچے میں اس کی تنخواہ بھی شامل ہے، وہ بجلی کا بل بھی شامل ہے، دکان کا کرایہ آج کے روز کا جو ہے وہ بھی شامل ہے. یہ تمام اخراجات پلس جو ہم نے پیسے ابھی ان تمام جو ہم نے چیزیں خریدی ہیں، جو ہم بیچ رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو بیچنے کے لیے جو خریدی ہیں ہم نے، ان کی جو ادائیگی کرنی ہے اور اس پہ جو پیسہ ہم نے دینا ہے جو کہ ہم نے ادھار پہ خریدی ہوئی ہے، وہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے، وہ بھی ہماری لائبلٹی. ایک نیا لفظ میں آپ سے اس وقت آپ کے سامنے میں لایا ہوں، بولا ہوں، اور وہ ہے لائبلٹی کا. اس کا مطلب بھی میں آئندہ چل کے آپ کو بتاؤں گا. تو یہ جو آپ کو پیسہ دینا ہے آئندہ، لیکن اس سے تمام آپ نے مال خرید لیا ہے اور اس مال کو آپ بیچ رہے ہیں، تو وہ آپ کے اور آپ کے پوزیشن میں ہے. تو یہ مال جس کو آپ استعمال کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، جس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، اس کی ادائیگی بھی اس اکرول اکاؤنٹنگ کا حصہ ہے. یعنی ادھار کی بھی اکاؤنٹنگ ہونی ہے اور کیش کی اکاؤنٹنگ بھی ہونی ہے. ان دونوں کو ملا کر کے اکرول اکاؤنٹنگ کا کانسیپٹ بنتا ہے. اسی کے ساتھ میں ایک اور چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ، اور میں نے اس کی طرف اشارہ جو ہے وہ پچھلے لیکچر میں بھی کیا تھا. وہ چیز یہ ہے کہ آپ اگر مثلا مینوفیکچر کر رہے ہیں، چیزیں بنا رہے ہیں کارخانے کے اندر، اس کے لیے مشینری چاہیے آپ کو. آپ آج مشینری خریدتے ہیں اور وہ مشینری انسٹال ہو جاتی ہے اور چالو ہو جاتی ہے، چلنا شروع کر دیتی ہے، اس سے پروڈکٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس مشینری کو خریدنے کی پیمنٹ تو میں نے آج کر دی تھی، لیکن کیا وہ آج کا خرچہ ہے؟ اس مشینری کی، وہ مشینری تو اگلے 5 سال چلنی ہے، وہ مشینری تو اگلے 10 سال چلنی ہے، اور اگلے 10 سال تک میں اس سے یہ فائدہ حاصل کروں گا کہ میں پروڈکٹس بنا کر کے اس سے بازار میں بیچوں گا. تو کیا وہ خرچہ جو تھا، جو اس مشینری کی کاسٹ تھی، اس مشینری پہ جو کو خریدنے کی جو قیمت تھی، وہ قیمت جو ہے وہ آج کا خرچہ کیسے ہوگی؟
اس خرچے کو تو اگلے 5 سال میں یا اگلے 10 سال میں جو ہے وہ اس حساب سے، اس کی زندگی کے حساب سے اس کو جو ہے وہ ہمیں ریکور کرنا چاہیے، یا ہمیں اس کو خرچہ اس کا شو کرنا چاہیے. تو یہ بھی ایک کانسیپٹ جو ہے یہ بھی آتا ہے، اور اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہم خریدتے ہیں ان کا تمام طرح کا ٹریٹمنٹ، ان کے ساتھ جو اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ ہے، وہ اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا. سو اس کی بات بھی اب ہمیں کرنی ہے. لیکن میں دوبارہ کیش اور اکروول کی طرف جانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ فرق سمجھنا بے حد ضروری ہے. کیش اکاؤنٹنگ یا کیش پہ کاروبار جو ہے وہ تمام ریسیٹ اور پیمنٹ جس کی ادائیگی نقد میں کی گئی وہ ہے. اس کے لیے میں نے کہا کہ آپ ڈائری رکھیے، اس پہ نوٹ کر لیجئے، روز کا ایک کاغذ بنا لیجئے، اس پہ نوٹ کر لیجئے کہ آج ریسیٹ کیا ہوئی، آج ادائیگی کیا ہوئی. کیش میں وہ شیٹ جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں بتائے گی کہ یہ ادائیگی جو ہو رہی ہے یہ کس مال کی ہو رہی ہے جو کہ آج سے ہم نے پرسوں دو روز پہلے خریدا تھا، 6 روز پہلے خریدا، 6 ہفتے پہلے خریدا تھا. یہ ریسیٹ جو ہو رہی ہے، وصولی جو ہو رہی ہے، یہ وصولی کس چیز کی بھی ہو رہی ہے اور وہ چیز جو ہے وہ کب بیچی گئی تھی یہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا. اس سے ہمیں تو یہ صرف پتہ چل رہا ہے کہ آج کے دن میں یہ ہمیں کیش ریسیو ہوا اور یہ کیش ہمیں پے ہوا. اگر ہم اکروول اکاؤنٹنگ کرتے ہیں تو اکروول اکاؤنٹنگ کے اندر ہمیں نہ صرف کیش کی وصولی، کیش میں وصولی آج کے دن میں، بلکہ وہ تمام سیل جو ہم کر رہے ہیں، جو ادھار پہ کر رہے ہیں، اس کو بھی آج کے کی انکم میں ہم شو کریں گے. اب یہاں پہ ایک لفظ آیا انکم. انکم اور کیش سیل میں کیا فرق ہے؟ انکم اور سیل میں کیا فرق ہے؟ سیل ہر قسم کی سیل ہے، کیش سیل بھی ہے، ادھار پہ سیل بھی ہے. لہذا اس سیل سے جو آمدن ہو گئی یا ہونی متوقع ہے وہ تمام کی تمام جو ہے وہ انکم کا حصہ بنے گی. جبکہ کیش سیل جو ہے وہ صرف وہ سیل ہے جو نقد میں کی گئی ہو، ایک روز کی گئی ہو یا ایک پیریڈ میں کی گئی ہو. تو یہ دونوں کا فرق سمجھنا ضروری ہے کہ سیل انکلوڈز کیش سیل ایز ویل ایز کریڈٹ سیل. اسی طریقے سے جو پیمنٹس کی بات ہے یا جو ہم مال خرید رہے ہیں اس کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہم نے پیمنٹس ان کیش کر دی ہے وہ پیمنٹس پلس جو پیمنٹس ہم نے ابھی سپلائر کو کچھ دنوں کے بعد، یعنی جن سے ہم نے مال ادھار پہ لیا ہوا ہے، یا وہ بجلی کا بل جو کہ بجلی والی کمپنی جو ہے ہمیں 30 دن کے بعد کرے گی بل، اس کی ادائیگی، یہ تمام ادائیگیاں جو کہ آئندہ تاریخ میں ہونی ہیں، جو اکروڈ ایکسپنسز ہیں. اکروول سے ایکروڈ ACCRUED اکروڈ ایکسپنسز ہیں. یہ تمام کے تمام بھی ہم
اکروول اکاؤنٹنگ کے اندر ان کا حساب رکھتے ہیں اور یہ ایکسپینڈیچر اخراجات کا حصہ ہوتی ہے. سو ایک طرف انکم ہو گئی ہماری کہ جس کے اندر نقد اور ادھار دونوں سیل شامل ہیں، اور دوسری طرف ہو گئی ایکسپینڈیچر، ہو گیا ایکسپینڈیچر جس میں وہ تمام ایکسپنس جو کہ کیش میں ادا ہوا اور جو آئندہ پے کرنا ہے ان چیزوں کے لیے جو کہ آلریڈی ہمارے پاس آ گئی ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، جن سے ہم استفادہ حاصل کر رہے ہیں، جن کو ہم بیچ رہے ہیں، ان کی جو ادائیگی ہے جو کہ آئندہ کسی روز ہمیں کرنا ہے وہ بھی ایکسپینڈیچر میں شامل ہوتی ہے. اب اس لحاظ سے جب ہم اکروول اکاؤنٹنگ میں انکم میں سے ایکسپینڈیچر نکالیں گے تو پھر جو پیچھے کچھ رہ جائے گا وہ ہمارا منافع ہو سکتا ہے. کیش سیل میں سے کیش ایکسپینڈیچر نکالیں گے تو منافع نہیں ہے، وہاں پہ اس دن کی بچت ہے. کیوں؟ کہ اس میں سے ابھی بہت سارے خرچے جو آج کے روز سے تعلق رکھتے تھے وہ ہم نے ابھی تک اس کو پے نہیں کیا. جب تک وہ نہیں نکلیں گے اس میں سے اس وقت تک منافع کی فگر پہ ہم نہیں پہنچ سکتے. تو یہ جو فلسفہ، بیسک فلسفہ ہے ایک اکاؤنٹنگ کا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس پہ بار بار اسی سے سارا حساب کتاب جو ہے اور کاروباری حساب کتاب جو ہے وہ چلتا ہے. جتنی لمیٹڈ کمپنیز ہیں وہ اکروول اکاؤنٹنگ کو استعمال کرتی ہیں اور اس کو بیسس بناتی ہیں اپنی آگے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جن کو ہم کہتے ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے، کہ جو جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس کاروبار کی کیا حال ہے، اس نے سال میں کتنے پیسے بنائے یا 6 مہینے میں کتنے پیسے بنائے یا ایک خاص گیون پیریڈ میں کتنے پیسے بنائے. تو یہ فرق ہے آپ کا کیش اور آپ کی اکروول اکاؤنٹنگ کا. اب ہم بات کرتے ہیں جس کا ہلکا سا اشارہ میں نے ابھی پہلے کیا، وہ ہے کہ وہ خرچے جو کہ ایسی چیزوں پہ کیے جاتے ہیں جن کی لائف، یعنی پلانٹ، مشینری، موٹر گاڑی، کمپیوٹر، ٹولز، اکوپمنٹ، فرنیچر، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ایک دن میں تو خرچ نہیں ہو جاتی، ان کے ضائع تو نہیں ہو جاتی. ان سے فائدہ ہمیں بہت عرصہ رہتا ہے اور ہر چیز کی ایک لائف ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے. گو ہم قیمت کی ادائیگی تو ان کی آج کے روز میں کر دیں گے لیکن استفادہ ان سے حاصل کرتے رہیں گے. جہاں پہ اس قسم کی صورتحال ہو کہ ہم نے کوئی ایسی چیز خریدی کہ جس کی زندگی جو ہے وہ 12 مہینے یا اس سے 12 مہینے سے زیادہ ہے، تو اس خرچے کو ہم کیپٹل ایکسپینڈیچر کہتے ہیں، کیپٹل ایکسپنس کہتے ہیں. اس کو ہم کیپٹل ایکسپنس، کیپٹل آپ کہیں گے کہ جی انہوں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کیپٹل تو سرمایہ ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. جو مشینری آپ نے خریدی وہ بھی تو آخر ایک قسم سے اس کاروبار کا سرمایہ ہے، کیونکہ اگر وہ مشینری نہیں ہوگی تو جو چیزیں وہ کاروبار بنا رہا ہے، مینوفیکچر کر رہا ہے،
وہ چیزیں کس چیز سے بنائے گا؟ پھر وہ خود مینوفیکچرنگ کنسرن تو نہیں ہو سکتا، مینوفیکچرنگ بزنس تو نہیں ہو سکتی. لہذا ضروری ہے کہ جی وہ تمام اشیاء. اب فرنیچر فٹنگ سے آپ کہیں کہ جی فرنیچر فٹنگ جو ہے یا فرنیچر جو ہے جی اس سے کیا چیز ہم نے بنانی ہے، اس سے تو کوئی نہیں ہے. لیکن صاحب ہم اس فرنیچر پہ جو لوگ بنا رہے ہیں یا جو لوگ اس کاروبار کو چلانے سے جن کا تعلق ہے، وہ ان چیزوں کو، ان کرسیوں کو، ان میزوں کو ایک دن میں تو ضائع نہیں کر دیتے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. کرسی، میز، فرنیچر، ایئر کنڈیشنر، گیس کا ہیٹر، یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی لائف ہے، زندگی ہے. اور یہ زندگی جو ہے اس سے استفادہ ہم حاصل کرتے ہیں اوور دی لائف آف دیٹ پرٹیکولر آئٹم. سو بریفلی ہم یہ کہیں کہ اینی ایکسپینس دیٹ از انکرڈ آن این آئٹم، دیٹ از ایکسپینڈیڈ آن این آئٹم whose life is in excess of 12 months, number one. Number two, which item is going to help in the creation of income over that prolonged period of time, over that life of the asset, is an expense of capital nature. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے. موٹر سائیکل آپ نے خریدی تو کیا اس سے استفادہ جو ہے وہ ایک دن کے لیے، یا اس سے فائدہ جو ہے وہ ایک پرولونگڈ پیریڈ، ایک کنسیڈریبل پیریڈ کا ہے؟ ظاہر ہے کہ کنسیڈریبل پیریڈ کا، ایک لمبے وقت کا ہے، جو کہ 12 مہینے سے زیادہ ہوگا. سو موٹر سائیکل کا خریدنا ایک کیپٹل ایکسپینس ہو گیا. اس موٹر سائیکل میں آپ ہر کچھ دن کے بعد موبل آئل ڈلواتے ہیں، یا اس میں کوئی فلٹر چینج کراتے ہیں، یا کچھ اور کرتے ہیں اس قسم کی چیز. کیا وہ بھی کیپٹل ایکسپینس ہے؟ نہیں. وہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ مشین چلتی رہے، اس سے استفادہ حاصل ہوتا رہے، لیکن وہ روزمرہ کے خرچے میں شامل ہوگا. موٹر سائیکل تو آپ روزمرہ نہیں خریدیں گے. اس میں موبل آئل یا پیٹرول یا جو بھی ہے وہ اس میں آپ، یا فلٹر ہے وہ آپ اس میں ڈالیں گے تاکہ اس مشینری کو، اس مشین کو، اس موٹر سائیکل کو آپ چلتی حالت میں رکھ سکے، تاکہ اس پہ، اس موٹر سائیکل کے استعمال سے جو آپ کام کر رہے ہیں، چاہے آپ اس پہ بیٹھ کے روز صبح دفتر جاتے ہیں، یا آپ اس پہ روز اپنے جو بھی آپ کا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں وہ پروڈکٹ بازار میں لے کے جاتے ہیں اس موٹر سائیکل پہ لاد کے، وہ کام آپ کے لیے کرتی رہے. اسی طریقے سے پلانٹ مشینری میں اگر روز آئل ڈالنا پڑتا ہے، یا اس کو صاف کرنا پڑتا ہے، یا ہر ریگولر بیسس پہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ جو آئل کا خرچہ ہے، وہ جو فلٹر کا خرچہ ہے، وہ جو اس کو ٹپ ٹاپ شیپ میں رکھنے کا خرچہ ہے، وہ خرچہ جو ہے وہ کیپٹل خرچہ نہیں ہے. کیپٹل خرچہ مشین کی قیمت ہے. دکان آپ نے خرید لی، دکان کی قیمت جو ہے وہ کیپٹل خرچہ ہے. دکان میں جو صفائی روز ہوتی ہے وہ کیپٹل خرچہ نہیں ہے. جو خرچہ کیپٹل نہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ریونیو ایکسپنس کہتے ہیں. ریونیو ایکسپنس. ریونیو ایکسپنس جو ہے
وہ اب صرف ریونیو کے اگینسٹ ہی آف سیٹ ہو سکتا ہے. اور ریونیو کیا چیز ہے؟ عام زبان میں بھی آمدن. یعنی ایک طرف تو وہ مشین، وہ کیپٹل ایکسپنس جو ہم نے کیا، اس کیپٹل ایکسپنس سے ہم نے مال تیار کیا، وہ بیچا، جس سے ریونیو جنریٹ ہوا، انکم جنریٹ ہوئی. اس انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے صرف یہ کافی نہیں تھا کہ جی اس مشین سے چیز بنائی جائے، اس مشین سے چیز بنانے کے لیے بھی لوگوں نے اس پہ کام کیا، اس سے مال بھی خریدا گیا، را مٹیریل خریدا گیا، اس را مٹیریل کو کنورٹ کیا گیا، اور پھر پروڈکٹ باہر آیا. اور اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے دکان بھی چاہیے تھی، ملازمین بھی چاہیے تھے، آپریٹرز بھی چاہیے تھے، مزدور بھی چاہیے تھے، دکان میں بہت ساری اور چیزیں بھی چاہیے تھیں. تو وہ تمام چیزیں جو ہے جو اس پروڈکٹ کو، اس مال کو بیچنے کے لیے ضروری ہے، خرچے ہیں، ملازمین کی تنخواہ ہے، میرا وقت ہے، بجلی کا بل ہے، پانی کا بل ہے، مرمت ہے کرسی کی، کسی کرسی کی جس پہ گاہک آ کے بیٹھتے ہیں، اس میز پہ جس پہ میں بیٹھتا ہوں اس کی مرمت ہے. یعنی چیزوں کو، کیونکہ جب گاہک دکان میں آتا ہے تو وہ ایک چاہتا ہے کہ ذرا ٹپ ٹاپ نظر آئے، اس کو سلسلہ صحیح ایسا نظر آئے، تو اس سلسلہ رکھنے کے لیے جتنا اخراجات ہو رہے ہیں، کیونکہ اس سے ہیلپ ملے گی، مدد ملے گی آپ کو مال بیچنے میں. آپ کو یاد ہے میں پہلے لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ ٹھیک ہے صاحب، ایک دکان ہوگی جس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسے اٹھا کے ہر جگہ پہ پھینکی ہوئی ہے، کسی پہ گرد پڑا ہوا ہے، کسی پہ گند پڑا ہوا ہے، کسی پہ کچھ پڑا ہوا ہے. کیا آپ اس دکان میں جانا پسند کریں گے؟ یا اس دکان میں جائیں گے جس دکان کے اندر ایک صفائی ہے، ایک قاعدگی ہے، اور چیزیں جو ہے وہ اچھی اچھی یوں بنا کر کے رکھی گئی ہیں. سو جتنا خرچہ ہے، یہ تمام خرچہ جو ہے، جو اس دکان کو ایک سجانے میں، وہاں پہ صفائی رکھنے میں، اس تمام خرچے کو ہم جو ہے وہ اکاؤنٹنگ کی زبان میں ریونیو ایکسپنس کہتے ہیں. اور یہ خرچہ ضروری اس لیے ہے کہ ہم گاہک کو اٹریکٹ کر سکیں، اور جب وہ اٹریکٹ ہوگا شاپ میں، اپنی دکان میں، تو وہ آ کے وہاں پہ چیز خریدے گا، جس سے ہمارے کاروبار کو انکم ہوگی یا ریونیو جس سے جنریشن ہوگی. تو ریونیو انکم یا ریونیو جو ہے اس کے اگینسٹ ریونیو ایکسپنس آف سیٹ ہوگا. اگر اس مشین کی قیمت ہم اس میں سے نکالنا چاہیں گے تو کیا ہم اصل منافع کی طرف آئیں گے یا غلط فگر حاصل ہوگی؟ تو یہ ایک اور وجہ ہے کہ جی ظاہر ہے غلط فگر ہوگی. یہ ایک اور وجہ ہے کہ یہ جو مشین کے اوپر خرچ ہے یا ان آئٹمز کے اوپر خرچ ہے جن کا فائدہ جو ہے وہ 12 مہینے سے زیادہ ہے، اس کو ہم اس انکم میں سے نہیں نکال سکتے. اس کی پوری قیمت جو ہے وہ اس انکم میں سے نہیں نکال سکتے جو کہ ہمیں حاصل ہو رہی ہے ان چیزوں کے استعمال سے. لہذا اسی حد تک قیمت نکل سکتی ہے کہ اگر ایک دن کی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک دن کا استعمال جو ہے اس مشین کا، اس کی ایک دن کی قیمت، اس کی ٹوٹل قیمت کو اگر ہم اس کی ٹوٹل زندگی کے ساتھ تقسیم کریں تو ایک دن کی قیمت نکلے گی، استعمال کی قیمت نکلے گی. وہ قیمت تو ہم اس میں سے نکال سکتے ہیں لیکن پوری قیمت نہیں نکال سکتے. سو کیپٹل اینڈ ریونیو ایکسپنس، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بھی اکاؤنٹنگ کے اندر بہت اہمیت رکھتی ہیں.
اور ان کو ڈفرینشیٹ کرنا، ان کو علیحدہ علیحدہ پہچان ان کی رکھنی، وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جیسے میں نے بتایا آپ کو پہلے کہ موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل میں تیل بھی ڈلے گا، فلٹر بھی چینج ہوگا. کیا وہ فلٹر اور تیل جو ہے وہ بھی ایک کیپٹل ایکسپنس ہے یا ریونیو ایکسپنس؟ ایک گھر ہے، اس گھر میں ہم ہر سال سفیدی کرواتے ہیں. کیا وہ سفیدی کیپٹل ایکسپنس ہے؟ نہیں، وہ ایک ریونیو ایکسپنس ہے. ہاں، اگر ہم اس گھر میں 4 اور کمرے کا اضافہ کر دیں تو وہ کیپٹل ایکسپنس ہوگا، کیونکہ اس سے جو ٹوٹل ویلیو ہے کنسٹرکشن کا، جو کنسٹرکٹ کیا ہوا ہم نے، جو ہم نے بنایا ہوا ہے گھر، اس کا ٹوٹل ویلیو جو ہے، اگر پہلے 2 کمرے کا گھر تھا تو اب 6 کمرے کا وہ گھر ہو گیا، تو ظاہر ہے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو فائدہ ہے، اس گھر کی زندگی جو ہے شاید اس میں بھی اضافہ ہوا ہو، لیکن ظاہر ہے کہ وہ 4 کمرے جو آپ نے بنائے، اس کا سارے کا سارا فائدہ ایک دن میں نہیں ختم ہو گیا. اس کا فائدہ کافی سارے سالوں میں چلے گا، لہذا وہ بھی کیپٹل ایکسپنس ہے. تو یہ اس قسم کے جو ڈفرنسز ہیں، یہ ہر خرچے کے بارے میں جو کاروبار کرتا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ انکم کے اگینسٹ اس کو جانا چاہیے یا اس خرچے کو کیپٹل کے اگینسٹ، یا اس کو کیپٹل تصور کیا جائے گا. تو یہ بھی اب اس موضوع پہ ہم آگے چل کے پھر اور بات کریں گے اور آپ کو ایکچولی ایگزامپلس کے ساتھ یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ کو یہ ڈفرنسز جو ہیں یہ لوکیٹ کرنے ہیں، یا کیا سوال پوچھنا ہے اپنے آپ کو جس وقت آپ یہ ڈفرنس تعین کر رہے ہوتے، اس ڈفرنس کا تعین کر رہے ہوتے ہیں. اب بات ہم نے کی کیش اور اکروول کی، ہم نے بات کی کیپٹل اور ریونیو ایکسپینڈیچر کی. ایک لفظ میں نے استعمال کیا انکم، اور انکم کو میں نے بیان کیا کہ جناب انکم کا مطلب جو ہے وہ نہ صرف کیش سیل ہے بلکہ اس میں جو سیل کریڈٹ پہ کی جا رہی ہے وہ سیل بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک لفظ اور آیا تھا اشارتاً، اور وہ تھا لائبلٹی کا. لائبلٹی سے کیا مراد ہے؟ لائبلٹی اس ایکسپنس کو کہتے ہیں جو ہم نے کسی آئندہ ڈیٹ میں ادا کرنا ہو، لیکن وہ یا تو چیز ہمارے پاس آ گئی ہے یا اس کا استعمال ہم نے کر لیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے یا فائدہ اٹھا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہم آج کسی سے 50 ٹن 50 کلو مال خریدتے ہیں، 5000 ڈبے چائے کے خرید لیتے ہیں کسی سے. اب وہ 5000 ڈبے چائے کے جو ہیں وہ ہماری دکان میں اگلے کئی روز جو ہے وہ پڑے رہیں گے اور ان کی آہستہ آہستہ سیل ہوتی رہے گی. جس دن ہم نے ان 50,000 ڈبوں کا 5,000 ڈبوں کا آرڈر ہم نے چائے بنانے والوں کو یا چائے کی کمپنی کو ہم نے آرڈر دیا اور اس نے وہ آرڈر کی تکمیل کی اور ہماری دکان پہ، ہمارے شو روم میں، ہمارے جو بھی ہے وہاں پہ ہمیں وہ 5,000 چائے کے ڈبے
بھجوا دیے تو ہمارے پاس تو مال آ گیا جس کو ہم بیچ سکتے ہیں. چائے بنانے والی کمپنی یا چائے بیچنے والی کمپنی کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ٹھہرا کہ جناب ہم یہ مال جو ہے اس کی ادائیگی آپ کو 30 روز کے بعد کریں گے. صحیح. اب آپ کے پاس وہ 5000 ڈبے موجود جو آپ کے پوزیشن میں ہے, آپ کے پاس ہے, آپ ان کو بیچ سکتے ہیں. آپ ان سے خود چائے بھی بنا کے پی سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کے پاس ہے. اس کی قیمت ابھی آپ نے نہیں ادا کی. آپ نے وصول کیا کیے؟ چائے کے ڈبے, جن ڈبوں کو آپ کا بیچنے کا ارادہ ہے. سو آپ کو کچھ وصول ہوا. 5000 چائے کے ڈبے جو کہ آپ بیچ سکتے ہیں اور جن سے انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان 5000 ڈبوں کی جو کاسٹ ہے وہ کاسٹ ابھی ادا نہیں ہوئی. وہ کاسٹ جو ہے جس کو ہم نے 30 دن کے بعد ادا کرنا ہے اس کو ہم لائبلٹی کہتے ہیں. اب جس وقت ہم یہ چائے کے ڈبے بیچیں گے تو جو ہمارے پاس مال موجود ہے جس کو ہم اسٹاک ان ٹریڈ کہتے ہیں, اسٹاک ان ٹریڈ یا انوینٹری کہتے ہیں, وہ ہمارے پاس موجود ہے. اس میں سے چیزیں بکیں گی اور انکم جنریٹ ہوگی, کیش آئے گا. جس کو ہم نے پیسے ادا کرنے ہیں اس کی لائبلٹی اس انوینٹری, اس اسٹاک کے اگینسٹ ہم نے ابھی ریکارڈ کرنی ہے. کیش اکاؤنٹنگ میں ہم وہ لائبلٹی جو ہے اس کو ریکارڈ نہیں کرتے. ہاں, اگر ہم ادھار کھاتا مینٹین کر رہے ہیں, رکھ رہے ہیں, جس میں کہ جن لوگوں کو ہم نے ادھار دیا ہے ان کے علاوہ جن سے ہم نے ادھار پہ مال لیا ہے ان کا بھی حساب و کتاب موجود ہے, تو شاید وہاں پہ ہم نے کہیں لکھ دیا ہو کہ صاحب فلاں کمپنی کو چائے کے 5000 ڈبے جو کہ 5 تاریخ کو آئے تھے یا 9 تاریخ کو آئے تھے وہ اس کے اتنے پیسے ادا کرنے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک لائبلٹی کا کانسیپٹ ہے. اور لائبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی اکاؤنٹنگ کے اندر اور خاص طور پہ اکروول اکاؤنٹنگ کے اندر جو ہے وہ بہت اہم ہے. سو اب ہمارے پاس انکم ہے اور ہمارے پاس لائبلٹی ہے اور کیش ایکسپنس ہے. لائبلٹی جو کہ ادائیگیاں ہونی ہیں, کیش ایکسپینڈیچر, ایکسپنس وہ ہے جو کیش میں پے ہو گیا. دونوں کو ملا کے ہم انکم کے اگینسٹ آف سیٹ کر رہے ہیں. انکم کیا ہے؟ کیش پلس جو ہم نے ادھار دیے لوگوں کو, ادھار پہ چیزیں بیچی, وہ بھی شامل کریں گے اس میں. تو یہ جب تمام انکم مائنس ایکسپنس, ٹوٹل ایکسپینڈیچر جب ہم کریں گے تو تب ہمیں آئے گی ایک پروفٹ کی فگر انڈر دی کانسیپٹ آف اکروول اکاؤنٹنگ. اسی معاملے کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے ان دا نیکسٹ لیکچر. اس وقت تک خدا حافظ.